ایک اور نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے 3 اطاعتیں مانگی ہیں۔ پہلی ولایت میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، پورا سینٹنس ہے۔ تیسری ولایت کو خدا نے کھینچ کے بتایا، فوراً نہیں بتایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، 2-3 الفاظ آئے، لیکن جب اپنی اطاعت کی ایک لفظ اطیعوا اللہ، رسول کی والرسولہ، انما ولیکم اللہ والرسول، لیکن جب تیسری ولایت کی بات آتی ہے تو خدا سینٹنس کو کھینچتا ہے، کیونکہ اس تیسری ہی ولایت میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ پہلی ولایت کو سب مان رہے ہیں، دوسری ولایت کو سب مان رہے ہیں، کہ انما ولیکم اللہ، مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا والرسول، مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب اگر یہاں تک آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، ہماری اذانیں بھی رک جاتی، لیکن آیت رکی نہیں، کہ اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اسی طرح 3 اطاعتیں، اللہ کی اطاعت کر، میرے رسول کی اطاعت کر، اور اس کی اطاعت کر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ لیکن سوال جو اکثر جوان کرتے ہیں یا اکثر جوانوں سے ہوتا ہے تشیع میں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے 12 امام ہیں تو اتنا جھگڑا امت میں، اچھا نہ ہوتا کہ رب 12 کے نام بتا دیتا قرآن میں، جس طرح کہا کہ میں اللہ میرا رسول، تو اللہ 12 کے نام بتا دیتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہوتا، نہ عقائدی اختلاف ہوتا، 12 کے 12 نام آ جاتے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیے، اللہ نے اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، لیکن جب تیسری اطاعت کی باری آئی تو نام نہیں لیا، صفت بتائی، نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ مثلا آیت تطہیر آپ پڑھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صفت بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں، نہ وہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے۔ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں نام رکھنا آسان ہے، صفت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا، لیکن علی جیسا کردار بنانا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن محمد جیسا بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام سخی ماں باپ نے رکھا، لیکن سخی بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کا نام شیر علی ہوتا ہے، لیکن نام شیر رکھنے سے کوئی شیر نہیں بنتا، نام اسد رکھنے سے کوئی اسد نہیں بنتا۔ تو اللہ نے کہا اگر میں نام دیتا تو دشمن اہل بیت اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتے، تو شاید بنو امیہ کی نسل میں سارے اہل بیت کے نام تجھے نظر آتے، کہتے یہ نام جو اللہ نے بتایا ہے یہی اسی کے لیے بتایا ہے، یہ نام جو اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، اور صفت یہ ہے کہ نہ رجس ان کے قریب جاتا ہے نہ یہ رجس کے قریب جاتے ہیں۔ اب جا کر ایسے اہل بیت کو تلاش کرنا جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو۔ فرمایا وارث نبی وہ ہوگا جو باب مدینۃ العلم ہوگا۔ اب علی کا نام رکھ لینا آسان ہے، لیکن علی جیسا سلونی والا دعویٰ کرنا تو بڑا مشکل ہے نا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، کتنی بھی دنیا کوشش کر لے لیکن علم امامت کو اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی نا۔ کتنی بھی دنیا نام رکھ لے لیکن امیر المؤمنین جیسا علم تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا، زہد تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا۔ تو اللہ نے کہا میں صفت بتاؤں گا، تم صفات سے پہچاننا کہ اہل بیت رسول کون ہیں۔ حسین اپنی صفات بتا کر گئے کہ یہ الہی کردار ہے، اور یزید اپنی صفات بتا کر گیا کہ یہ شیطانی کردار ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، کیونکہ سب سے مضبوط ترین جو پہچان ہوتی ہے وہ صفت کی پہچان ہوتی ہے۔ انبیاء ما قبل کو دیکھ لیں، تورات ہو انجیل ہو، خدا نے ہمیشہ صفت بتائیں۔ خود تورات میں لکھا ہوا ہے، خود انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا،
وہی کہے گا جو مرضی الہی کہے گی. اس کے اندر صفت امانت ہوگی, وہ امین ہوگا. اب پورے مکے میں ڈھونڈ لیں, محمد کے علاوہ کوئی اور امین ملتا نہیں ہے. کافر ہو کر بھی محمد کو امین مان رہا ہے, کیونکہ نام سے زیادہ صفت انسان کی پہچان کرواتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج دنیا اگر اہل بیت کو یاد کر رہی ہے تو نام سے زیادہ ان کی صفات کو یاد کرتی ہے, کہ بھئی سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, علی رکے تھے. تو یہ رکنا صفت ہے, بھاگنا صفت ہے, شہادت کا جذبہ یہ صفت ہے, شجاعت کا جذبہ یہ صفت ہے, سخاوت کا جذبہ یہ صفت ہے, کہ کسی کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ ملعون مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے اور علی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. صبر صفت ہے, کمال صفت ہے, سخاوت صفت ہے. تو فرمایا جا کر دیکھنا, اگر کوئی تجھے مظہر صفات خدا نظر آ جائے, اور انسان صفت کو پسند کرتا ہے. فرمایا اے انسان تو مجموعہ ہے کس کا؟ صفات کا. اب آئیے آیت کی طرف چلتے. انما ولیکم اللہ, میں اللہ تمہارا ولی ہوں. ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ. والرسول, ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے, ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. آج ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو عقل مند لوگ ہیں آپ ان سے کریے گا کہ بھئی قرآن اٹھاؤ, 3 اطاعتیں واجب ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے. محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت کرنی. ان سے پوچھو یہ تیسری اطاعت کس کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب ظاہر یہاں بولنا پڑے گا اس اطاعت سے مراد اہل بیت رسول ہیں. اگر آپ اس کو ہٹاؤ گے تو پھر کون ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ اولی الامر منکم. تمام تر مفسرین نے جو ہمارے مسلمانوں کے, اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے وقت کا حاکم ہو, اس کی اطاعت کرو.